میں نے پہلا مقدمہ واپس لے لیا تھا، اچھا نیا مقدمہ کیا ہدایت کے بیٹے نے اچھا دعا کی، خصوصی طور پر دعا کرے اللہ تعالیٰ نے آمین میری یا میرے اہل خانہ کو مجھ سے جان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل ربي الله ثم استقم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود سے پڑھ لو. ہم یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. ہم یہ لفظ سنتے رہتے ہیں ملت ابراہیمی. ملت ابراہیمی کا مطلب کہ ہماری شریعت کی بنیاد ان عقائد پر ہے جو عقیدے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے. اللہ نے ہماری شریعت کی بنیاد انہی اصولوں پر رکھی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے 4 بڑے عقیدے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں. نبیوں میں ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، ایک حیثیت ہے، اور اللہ نے ان کو بڑی خصوصیات نصیب فرمائی ہیں. پہلی خصوصیت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں اور رسولوں میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. دوسری خصوصیت کہ جنت میں جتنے بھی جنتی جائیں گے، چاہے نبی، چاہے امتی، چاہے صحابہ، جتنے بھی جنتی جائیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ جردن مردن، نہ ان کے جسم پر بال ہوگا نہ ان کی داڑھی ہوگی، ہلکی ہلکی بھینے مونچھیں ہوں گی. جیسے بچہ جوان ہوتا ہے تو برون کلر کی ہلکی ہلکی مونچھیں آتی ہیں، اس طرح کی بس ہلکی سی مونچھیں ہوں گی. باقی سارا جسم چاندی کی طرح صاف اور شفاف ہوگا. لیکن جنت کے اندر بھی 2 شخصیات ایسی ہیں کہ ان کی اللہ نے داڑھی رکھی ہے. جنت میں بھی وہ داڑھیوں کے ساتھ داخل ہوں گے. ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ ان کی خصوصیت ہے. تیسری خصوصیت کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، جیسے میں نے عرض کر دیا. چوتھی خصوصیت ابراہیم علیہ السلام کی کہ یہ ابو الانبیاء ہیں. ابو الانبیاء ہیں کہ انبیاء کے اب والد ہیں یا دادا ہیں. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نصیب فرمائی. اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور پھر آگے یعقوب علیہ السلام. اسحاق کے بیٹے یعقوب. یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. اسرائیل یہ عبرانی زبان میں کہتے ہیں عبداللہ کو. اسرا میں نے عبد، ایل میں نے اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں بھی عبداللہ اللہ کا بندہ، تو اس زبان میں اسرائیل کہا جاتا تھا. تو یعقوب علیہ السلام کی جتنی بھی نسل چلی ان کو بنو اسرائیل کہتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اللہ نے ان سے 4000 نبیوں کو پیدا فرمایا. 4000 نبی کل نسب چلا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق اور یعقوب سے. پھر اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے ایک ہی نبی بھیجے ہیں جو سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو 4000 نبیوں کے ابا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. پانچویں خصوصیت کہ معراج کی رات 6 آسمانوں پر نبیوں سے ملاقات ہوئی. تو جس نبی سے ملاقات ہوئی تو ہر نبی نے یہ کہا مرحبا بابن نبی صالح، کہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں صالح نبی کو. ہر نبی نے یہ کہا ہے. 7ویں آسمان پر استقبال کے لیے کوئی نہیں تھا، استقبال کے کوئی نبی نہیں کھڑا تھا، بلکہ جیسے یہ زمین پر بیت اللہ ہے تو عرش سے نیچے بھی ایک بیت اللہ ہے. تو وہ بیت اللہ بالکل اس بیت اللہ کے برابر ہے. اگر اوپر سے گرے تو اس بیت اللہ کے بالکل برابر آئے گا. یہ اللہ نے ایک اوپر بنایا ہوا ہے فرشتوں کے لیے.
اور وہ فرشتے روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. جو ایک دفعہ طواف کر لے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. تو اس بیت اللہ کے ساتھ ایک بڑے میاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے پاس چلیں. تو حضور نبی کریم علیہ السلام جیسی شخصیت کو ان کے پاس لے جایا گیا، ان کی خدمت میں حاضر کیا گیا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ آپ کے ابا یا آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام. یعنی باپ کا مقام بتایا ہے کہ نبوت والا مقام اپنی جگہ، لیکن باپ کا احترام نبی پر بھی لازم ہے، نبی پر بھی لازم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے قریب جب گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے 2 لقب کہے، خوش آمدید نیک نبی اور خوش آمدید نیک بیٹے. تو اس بیٹے کے لقب سے ابراہیم علیہ السلام نے حضور کو مخاطب کیا. پھر جب معراج سے واپسی ہوئی پھر ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے. تو 2 باتیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو فرمائی کہ میری طرف سے اپنی امت کو دینا. پہلا پیغام یہ دیا کہ بھئی ان سے کہنا کہ جنت چٹیل میدان ہے، صاف میدان ہے، اس کے محلات، اس کے باغات، اس کی نہریں، اس کی نعمتیں، اس کے حور، اس کے غلمان، یہ ذکر ہے. جتنا ذکر کرتے جاؤ گے محلات بنتے جائیں گے، نہریں بنتی جائیں گی، باغات بنتے جائیں گے. دوسرا پیغام کیا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام عرض کرنا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام بھیجا ہے بھی، تو جواب دینا چاہیے علیہ وعلیہ السلام. کہہ دو بھائی. غائب کے سلام دینے کا ادب یہ ہے کہ اگر میرے پاس لیاقت صاحب بھائی جی فلاں مولوی صاحب آپ کو سلام پیش کر رہے تھے تو جواب یہ وعلیکم السلام، یہ جواب نہیں بنتا. جواب یہ علیہ کا وعلیہ السلام، کیونکہ یہ حاضر ہیں، آپ پر بھی سلامتی ہو اور ان پر بھی سلامتی ہو. اب دونوں نبی یہاں موجود نہیں ہیں، اللہ کے نبی بھی دنیا میں نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں ہے، تو اب ضمیر غائب کا صیغہ استعمال ہوگا علیہ وعلیہ السلام. اس کے علاوہ اللہ نے قرآن میں ان کو لقب دیے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم ہیں، بردبار ہیں، برداشت کرنے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بڑے اواہ کا مطلب بڑی اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے والے ہیں. نمبر 3 منیب کہا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں اللہ نے صدیق بھی فرمایا ہے کہ یہ اس نبیوں میں سے صدیق ہیں. تو اب اس ابراہیم علیہ السلام کے زندگی سے ہمیں 4 عقیدے ملتے ہیں، 4 عقیدے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. آج ایک عرض کرنا ہے. وہ عقیدہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ زمانہ نمرود کا تھا. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ میں لکھا ہے کہ پوری دنیا پر 4 آدمیوں نے حکومت کی ہے، پوری دنیا پر، 2 مسلمان 2 کافر. مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین علیہ رحمہ، اور کافروں میں سے نمرود اور بخت نصر. یہ 4 لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 2 مسلمان 2 کافر. انہیں میں سے ایک نمرود بھی تھا، بابل شہر کا رہنے والا تھا، بڑا ظالم، بڑا جابر، خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا. جتنا بھی زمینی پیداوار پیدا ہوتی سب اپنے خزانے میں جمع کر لیتا، پھر لوگ اس سے مانگنے کے لیے آتے، پھر لوگوں سے سجدہ کروا کے ان کی ضرورتیں پوری کرتا تھا کہ پہلا سجدہ ہوگا پھر تمہاری ضرورت پوری ہوگی. یہ اس نے کام شروع کیا ہوا تھا. اس نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ سورج اور چاند چمک رہا ہے، اور ایسی روشنی یہ سورج کی دیکھ رہے ہیں، چاند بھی 14ویں کا تھا، لیکن ایک ستارہ نکلا، اس ستارے سے ایسا نور نکلا کہ اس نور نے سورج اور چاند کی روشنی کو ختم کر دیا. بڑا حیران ہوا، بھی ستارے کی روشنی اتنی تو نہیں ہو سکتی کہ چاند پر غالب آ جائے یا سورج پہ غالب آ جائے. تو بڑا پریشان ہوا، اپنے نجومیوں کو بلایا، نجومیوں کے سامنے خواب رکھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اب اس وقت کے جو نجومی ہوتے تھے یہ آج کل ہماری طرح کے نجومی نہیں تھے، ان کے پاس کتابوں کا بھی علم ہوتا تھا، پہلے نبیوں کی شریعتوں کا بھی علم ہوتا تھا، پہلے نبیوں کے اوپر جو غیب کی یا آئندہ آنے والی بشارتیں ہوتی تھی نبی کے بارے میں یا حالات کے بارے میں ان کو علم ہوتا تھا. آج کل کے تو ہمارے نجومی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی تقدیر بتا رہے ہیں، اپنی تقدیر کا پتہ نہیں کہ پیشاب پخانے کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کی تقدیر اچھی کر رہا ہے. اور ہمارے لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، وہ بھی اس کو جا جا کے ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی میری قسمت کی لکھے ہے. کبھی فال نکال رہے ہوتے ہیں طوطے کے ذریعے، کبھی ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ سارے پامسٹ لوگ جو آج کل پامسٹ لوگ ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پر بھی چلے ہیں، اور 3-4 بیٹھے ہیں بڑے بڑے، اور وہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں کہ وہ انسان گٹھ بھی نہیں کر سکتا.
اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. ہاں جی, نومبر میں یہ ہو جائے گا, دسمبر میں یہ ہو جائے گا, اکتوبر میں یہ ہو جائے گا, اگر یہ نہ ہو تو میری گردن اتار دیں. نومبر کے بعد پھر بے شرموں کی طرح ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو نجومی ہے کیا؟ نجومت کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اور جنات آسمان کے قریب پھرتے رہتے ہیں. اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو فرشتے یہ جو پہلا آسمان ہے اس سے نیچے آ جاتے ہیں. پھر وہ جو حکم ملا ہوتا ہے اس کو آپس میں دہراتے ہیں. بھی تجھے کیا کام ملا؟ جی مجھے یہ کام ملا. اچھا بھی تجھے کیا کام ملا؟ جی مجھے یہ کام ملا. اس کو دہراتے ہیں. تو فرشتے وہ جو شیطان ہیں جنات کی شکل میں, وہ ان کے قریب اڑ رہے ہوتے ہیں, دائیں بائیں اڑ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ کھڑے تو نہیں ہو سکتے, کھڑے ہوں گے تو پڑے گی. تو ان کے کان میں کوئی ایک آدھ بات پڑ جاتی ہے. فرشتوں جو گفتگو کرتے ہیں ایک آدھی بات پڑ جاتی ہے, تو وہ بات شیطان اور جنات زمین پر آ کے نجومیوں کے کانوں میں کہہ دیتے ہیں کہ بھی یہ کام ہوگا. تو نجومی کیا کرتے ہیں, اس کے ساتھ 10 اور ملا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو 10 باتیں 11 باتیں ہوگی, ایک تو سچی ہوگی نا بھائی. وہ کوئی نہ کوئی تکا تے بجے گا, وہ انے ہاتھ بٹیرا کسی ہاتھ آ ہی جائے گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری مسلم کی حدیث ہے, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہانت کیا ہے, یہ نجومیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہی بتایا کہ فرشتوں سے باتوں کو اچک لیتے ہیں اور نیچے آ کے نجومیوں کے کانوں میں کچھ کہہ دیتے ہیں. یا رسول اللہ, ان کی کئی باتیں سچی بھی ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی سے عرض کیا صحابہ نے, ان کی کئی باتیں سچی بھی ہو جاتی ہیں. بھئی حیران ہونے کی بات نہیں ہے, وہ ایک بات بتاتے ہیں یا 107 اور لگا دیتے ہیں. 101 ہوگی تو کوئی تو سچی ہوگی, کوئی تو سچی ہوگی. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کی اصلاح فرمائی. فرمایا جو آدمی بھی کسی نجومی کے پاس, پامسٹ کے پاس چلا گیا یا کسی ایسے آدمی کے پاس چلا گیا جو آپ کو مستقبل کی باتیں بتاتا ہے, آپ کا ہاتھ دیکھ رہا یا آپ کا ذائچہ نکال رہا ہے, فرمایا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. ایک عمل بھی اس کا ایک بالش سر سے اوپر نہیں جائے گا جو کسی بھی نجومی کے پاس چلا گیا. ہم مذاق میں بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے خاندان میں کوئی آدمی ہاتھ کا ماہر ہے تو ہم اس کو ہاتھ دکھا رہے ہیں, دیکھو میرا بیاہ کے نہیں ہونے نے, دیکھو جی میرا پیسہ کتنا ہے. کیا ہم اپنے ہاتھوں کی لکیریں میچ کر رہے ہوتے ہیں شادیوں کے ساتھ, مال کے ساتھ. ایک لطیفہ ہے نا, ایک لڑکا تھا بیچارہ, بہنگا تھا, بہنگا, آنکھیں اس کی دائیں بائیں تھی, تھا مالدار. اب ایک لڑکی نے اس کو اپنے محبت کے عشق کے چکر میں پٹا لیا. مقصد کیا تھا, اس سے پیسے نکلواؤں گی. اب اس نے اس کی تعریف کیا کی ہے, اس نے کہا تیری آنکھیں تو فلاں ہیرو سے ملتی ہیں, فلاں فلمی ہیرو سے ملتی ہیں. وہ بڑا خوش. اب وہ روزانہ ہے یہ پتہ پھینک کے وہ جیب اس کی ہلکی کروا لے. تو ایک دن وہ دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک دوست کو کہنے لگا یار میری آنکھیں غور سے دیکھو یہ کس فلمی ہیرو سے ملتی ہیں. تو وہ بیچارہ آگے ہوا, غور سے دیکھا, اس نے کہا اللہ کا بندے یہ آپس میں نہیں ملتی, تو کہتا ہے یہ ہیرو سے ملتی ہیں. اے آپس ہی نہیں رل دیاں, کسی اور نہ کی رلنا ہے. تو ہم اس کو ہاتھ دکھا رہے ہوتے جس کو اپنے مستقبل کا نہیں پتا, اور اس کو میں کہہ رہا ہوں میرا مستقبل بتا, بیاہ کے نہیں ہونے دے, پیسے کتوں آنے نے. فرمایا 40 دن عبادت ختم. دوسری بات جو ابو داؤد شریف کی اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا اور اس نے اس کو بات بتا دی, فصدقہ بہ, اس نے اس کی بات کی تصدیق کر دی کہ ہاں جی ایسا ہوگا. حضور نے ارشاد فرمایا فقد بری'a ما انزل علی محمد, کہ جو محمد پر دین اترا ہے اس دین سے یہ فارغ ہو گیا ہے, کافر ہو گیا. جس نے کسی کاہن, کسی پامسٹ, کسی نجومی کی بات پر یقین کر لیا, اس کی بات کی تصدیق کر دی, ایمان ختم ہو گیا. ہاں صرف اللہ کا انکار کفر نہیں ہے, بتوں کو سجدہ کرنا کفر نہیں ہے, شرک کفر نہیں ہے, حضور کی گستاخی کرنا کفر نہیں ہے, یہ عمل بھی کفر ہے. تو خیر نجومیوں نے بتایا کہ بھئی ہوگا یہ, 2 روایتیں آتی ہیں کہ بھئی تیرے علاقے میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت کو برباد کر دے گا. دوسری روایت یہ آتی ہے کہ اس کو سال بتایا, مہینہ بتایا, ہفتہ بتایا, یہاں تک کہ وہ رات بھی بتائی جس رات میں اس بچے نے عالم ارواح سے اپنی ماں کے پیٹ میں منتقل ہونا ہے. اللہ اس بچے کو دنیا میں منتقل کر کے تیرے تخت کو اڑوائے گا. وہ رات آ گئی. اب اس نے کیا کیا, یہ روایت میں نے مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم سے سنی ممبر پہ. میں نے تو 2-4 تفسیریں دیکھی, مجھے روایت مل نہیں سکی, لیکن چلو وہ بڑے ہیں. وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب فرمانے لگے
کہ اس نے ایسا کیا کہ جس رات کا نجومیوں نے بتایا تھا کہ بھی اس رات اس بچے کا حمل اپنی ماں کے پیٹ میں قرار پکڑنا ہے، اس نے اس رات سارے مردوں کو، عورتوں کو اپنے محل میں اکٹھا کر دیا، عورتوں کو دائیں طرف کر دیا، مردوں کو بائیں طرف کر دیا، درمیان میں اپنا تخت لگا دیا کہ نہ مرد عورت کے پاس آئے نہ عورت مرد کے پاس آئے، جب دونوں کی ملاقات نہیں ہوگی تو بچہ بھی اپنی ماں کے پیٹ میں نہیں آئے گا۔ اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ عورتوں پہ نگران بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اماں کو، اور مردوں پہ نگران بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا کو، کہ بھی آپ نے نگرانی کرنی، کوئی ادھر نہ آ جائے، دائیں بائیں نہ ہو جائے۔ اللہ السلام، آدھی رات گزری، اللہ نے کہا ہوا چلائی، میں قربان اللہ کی قدرت پہ جاؤں، کیا ہوا؟ وہ ہوا چلی، نمرود جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، چاچا خدا سویا ہوا ہے، کبھی خدا بھی سوتا ہے، انکل سو گئے، ادھر عورتیں بھی سو گئیں، مرد بھی سو گئے، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے ابا اور اماں کے۔ اس ہوا نے سب پہ اثر کیا لیکن ان دونوں پہ اثر نہیں کیا، دونوں پہ اثر نہیں کیا، سب سو گئے، یہ دونوں جاگ رہے ہیں۔ اللہ نے، میاں بیوی تھے، اللہ نے دونوں میں میاں بیوی کی خواہش کو پیدا کیا، اور خواہش جب دونوں میں پیدا ہوئی تو اسی خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کے تخت کے پاس دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے نمرود، محل بھی تیرا ہوگا، انتظام بھی تیرا ہوگا، لوگوں کو بھی تو اکٹھا کرے گا، پہرا بھی تیرا ہوگا، خرچہ بھی تیرا ہوگا، نظام بھی تو چلائے گا، تیرا محل ہوگا، اور تیرے تخت کے قریب ہی میں تیرے تیرے تخت کی بنیاد کو اکھیڑ کر پھینکنے والے کی بنیاد نہ رکھوں تو مجھے اللہ نہ کہے۔ دونوں کی ملاقات ہوئی، اللہ نے وہیں ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد رکھوا تھی، اسی کے تخت کے پاس۔ یہ کون کرنے والا؟ اللہ۔ ہم نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ کو پاکستان کے وزیر اعظم والی حیثیت دی ہوئی ہے کہ جتنا اختیار پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس ہے نا، اتنا ہی اختیار اللہ کے پاس بھی ہے میرے بھائی۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، ہاں۔ وہ جس چیز کے کرنے پر آ جائے، دنیا زمین آسمان اس کے مخالف بھی ہوں، وہ کام نہیں رک سکتا اگر اللہ نے ارادہ کر لیا تو۔ اس لیے زمین آسمان کی مخالفت کسی انسان کے حق میں ہے، لیکن اس انسان کے ساتھ اللہ ہے، زمین آسمان اس کا بال بھی بکا نہیں کر سکتے۔ یا غلام، حضور نبی کریم علیہ السلام عبداللہ ابن عباس خچر کے پیچھے حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اے لڑکے غور سے سن، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو بات کو محفوظ رکھ، کہ تو اللہ کو ساتھ لے لے، اللہ کو ساتھ لے لے، ساری مخلوق تیرے لیے نفع دینا چاہے، تیرا رب نہ چاہے، تجھے کوئی ایک ٹکے کا نفع نہیں دے سکتا۔ ساری مخلوق مل کر تجھے نقصان دینا چاہے، تیرا رب نہ چاہے، تجھے کوئی ذرہ برابر نقصان نہیں دے سکتا۔ کب ہوگا؟ اللہ کو جب ساتھ لیں گے۔ اللہ کو ساتھ لینے کا مطلب زمین آسمان تیرے تابع ہو گئے، ساری مخلوق تیرے تابع ہو گئی، ساری مخلوق تیری ہو گئی، کیوں؟ کہ تو اللہ کا ہو گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہوتا ہے سب مخلوق جو اس کی ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے ہو کے تو دیکھ، کل بیان سن رہے تھے مولوی عباد اللہ صاحب کو، ان کی بات بڑی اچھی لگی، وہ فرمانے لگے کہ ایک بچہ بازار جا رہا ہے، کسی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی مٹھائی لینے۔ کہا جیب میں پیسے ہیں؟ کہا نہیں، ابا ساتھ ہے، ابا ساتھ ہے۔ کدھر جا رہے ہو؟ جی کھلونے لینے۔ پیسے جیب میں ہیں؟ نہیں، ابا ساتھ ہے۔ کدھر جا رہے ہو؟ کپڑے لینے۔ کیوں؟ پیسے جیب میں ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیسے لوگے؟ کہا ابا ساتھ ہے، ابا ساتھ ہے۔ بیٹے کو جتنا یقین باپ پر ہے اتنا یقین ہمیں اپنے رب پر نہیں ہے۔ بھئی تو کیسے مسئلہ حل کرے گا؟ کبھی زبان پہ آیا اللہ ساتھ ہے؟ یہ تجھ پہ حالات ہیں، یہ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ کبھی زبان پہ آیا اللہ ساتھ؟ ملکی معیشت، انفرادی معیشت تباہ ہو گئی، کبھی زبان پہ آیا کہ اللہ ساتھ؟ بیماری، پریشانی، دکھ درد آ گیا، دور ہوگا، کبھی زبان پہ آیا کہ اللہ ساتھ؟ اللہ کو ساتھ لینا ہے، کیسے لینا ہے؟ کیسے لینا ہے؟ ہاں، فجر کی نماز پڑھی، شام تک کوئی تجھے مالی جانی نقصان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ فجر پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ ساتھ ہو گیا۔ اللہ کا ساتھ ہونا بتا رہا ہوں کہ اللہ کیسے ساتھ ہوتا ہے اور کس طرح ساتھ ہوتا ہے۔ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھی، اشراق کی نماز پڑھی، شام تک ساری ضرورتیں مال کی ہوں یا جان کی اللہ پورا کرے گا۔ کیوں؟ اللہ ساتھ، اللہ ساتھ ہو گیا۔
بیماری آئی میں نے صدقہ دے دیا, صدقے سے بیماری دور ہوگی, کیوں؟ اللہ ساتھ ہے. میں عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہوں, مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہوں, مجھ میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا, کیوں؟ اللہ ساتھ ہے. مغرب عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہوں, مجھے قبر کا عذاب نہیں ہوگا, کیوں؟ اللہ ساتھ ہے. یعنی جب ایسا عمل, جس عمل سے اللہ راضی ہوتے ہیں, اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے, تو اس عمل کے کرنے کا مطلب کہ اللہ تیرے ساتھ ہو گیا. ہمارا عمل کوئی نہیں, اللہ کیسے ساتھ ہوگا؟ علامہ اقبال کا کل شعر میں نے پڑھا, کہتے کمال کا شکوہ کیا ہے آج مسجد میں خدا نے, مانگنے ہی آتے ہو کبھی ملنے بھی آیا کرو. مانگنے ہی آتے ہو, کبھی مجھ سے بھی ملنے کے لیے آیا کرو. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, ممبر پہ اکثر کہا کرتے تھے, لوگوں کبھی اللہ سے اللہ کو بھی تو مانگو, کبھی اللہ سے اللہ کو بھی تو مانگو. یا اللہ تو اپنا ذات مجھے دے دے, اپنے یقین مجھے عطا فرما, اپنا ساتھ مجھے عطا فرما, اپنی محبت مجھے عطا فرما, اپنی الفت مجھے عطا فرما. جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں دنیا کے مسائل, روٹی کے مسائل, بچوں کے مسائل, اچھی مانگنا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ منع نہیں ہے, مانگو مانگو, لیکن دیکھو جب اللہ ساتھ ہو گیا تو سارے مسئلے حل ہوئے کہ نہ ہوئے. وہ ایاز نے کیا کیا تھا, محمود کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا؟ جب محمود رحمت اللہ, محمود غزنی نے کہا کہ بھی سارے خزانوں کے منہ کھولیں, جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا, سارے وزیر کے, کوئی سونے پہ, کوئی ہیرے پہ, کوئی موتی پہ, کوئی لال پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, اٹھا کے لا رہا ہے, ایاز کھڑا ہے. لوگوں نے کہا بھئی تو کیوں نہیں جاتا, ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے تھے, تو واقعی بیوقوف ہے کہ بادشاہ نے خزانے کا منہ کھولے تو جاتا نہیں ہے. تو بادشاہ نے ایاز سے کہا, ایاز تو کیوں نہیں جا رہا؟ کہا بادشاہ آپ نے کیا اعلان فرمایا؟ کہا جی میں نے یہ کہا کہ آج جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا. ایاز نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. کہا یہ کیا؟ کہ اگر بادشاہ میرا, اس کی ساری بادشاہت میری. یہ ایک سونا, ایک چاندی, ایک ہیرا, ایک موتی, ایک لال, یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے سارے خزانے میرے. اللہ ساتھ ہو گیا, اس کی ساری مخلوق آپ کی, اس کی ساری کائنات آپ کے تابع ہو جائے گی. صحابہ کی زندگی اس بات کی دلیل نہیں؟ اللہ علی ابن حضرمی رضی اللہ عنہ, 70,000 کا لشکر ہے, جنگ کا موقع ہے, عمر بن خطاب کا زمانہ ہے, آگے دریا آ گیا, کشتی کوئی نہیں پار کرنے کے لیے, پل کوئی نہیں پار کرنے کے لیے, اور تیرنے کے لیے کوئی نظام نہیں ہے, گھوڑوں پہ سواری ہے, کیا کریں؟ ہاں, جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں سے کہہ رہے ہیں, یوں نظر دوڑائی سب سے پہلے, 70,000 لشکر پر نظر دوڑائی, میں قربان ان کی نظر پر. فرمائے الحمدللہ میرے اس پورے لشکر میں ایک آدمی بھی کبیرہ گناہ کرنے والا نہیں. کیا نظر تھی ان کی. کہ چلو بھئی سمندر میں گھوڑے ڈال دو, جس کا جو نقصان ہوگا میں ذمہ دار. گھوڑے پہ جانا ہے, گھوڑے پہ سفر کر رہے, تو سب سے پہلے خود گھوڑے کے قدم رکھوائے, پھر صحابہ 2,000 5,000 7,000 اس طرح کر کے ٹولیاں کرتے کرتے چل رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں سمندر پہ چلتے ہوئے یوں لگ رہا تھا جیسے ہم زمین پہ چل رہے ہیں. گھوڑا تو دور کی بات, گھوڑے کے نیچے جو سم ہوتا ہے وہ لوہے کا رنگ کا, وہ بھی گیلا نہیں ہوا. حضرت ابو ہریرہ بھی اس لشکر میں تھے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگے کہ بھئی ہمارا مقام زیادہ ہے کہ بنی اسرائیل کا. ان کے لیے بھی سمندر اللہ نے 12 راستے اس میں سے بنا دیے تھے, پھاڑا تھا سمندر کو, 12 قبیلے 12 راستے اللہ نے بنائے, سمندر پار کیا. کہ ہمارے لیے بھی سمندر ہے, کبھی ہم افضل ہیں. پھر جواب کیا دیا؟ ہم افضل ہیں. کہ کیوں؟ کہ ان کے ساتھ ان کے نبی تھے, ہمارے ساتھ ہمارا نبی نہیں ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نبی نہیں ہے, لیکن نبی کی اطاعت کر کے اللہ کو ساتھ لے لیا, سمندر کو بھی اللہ نے ہمارے تابع کر دیا. اللہ کو تو ساتھ لیں. اللہ عمل سے ساتھ ہوتا ہے, عمل کرنا کوئی نہیں, اور اللہ سے گلے کے شکوے. یہ اللہ مصیبت کے لیے میں رہ گیا, بیماری کے لیے میں رہ گیا, تکلیف کے لیے میں رہ گیا. بھئی عمل سے اللہ کو ساتھ لو, کہنے کا مطلب یہ ہے عمل ہو اللہ ساتھ ہو. پھر عمل پہ یقین بھی ہو کہ اس عمل سے میرا مسئلہ حل ہوگا. پھر وہ اللہ جانتا ہے کہ کب صحیح کرنا ہے اور کب نہیں کرنا, وہ اس کے اختیار میں ہے, وہ اس کی حکمت ہے, وہ اس کے علم میں ہے کہ میرے لیے یہ وقت بہتر ہے کہ نہیں, یا بعد والا وقت میرے لیے بہتر ہے, وہ اللہ جانتا ہے. لیکن عمل پر یقین ہو. اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ جل شانہ کی طرف سے حدیث قدسی ہے, فرمایا میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دیں
کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے میں قبول کرتا رہتا ہوں، جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دے اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے کہ میں اس کی دعائیں قبول کرنا چھوڑ دیتا ہوں۔ ہاتھ میرے سامنے اٹھایا ہوا ہے اور مجھ ہی سے مانگ رہا، پھر اسی پر یقین نہیں ہے، میں اس کی کیا بات مانوں؟ تو اس لیے بھئی اللہ کو ساتھ لینا ہے کس کے ذریعے سے؟ عمل کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے لینا۔ تو خیر اللہ نے بنیاد رکھوا دی۔ قصہ مختصر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کی زندگی میں دو مناظرے ہوئے ہیں، ان کی زندگی میں دو مناظرے، ایک مناظرہ ابا کے ساتھ ہوا ہے اور دوسرا مناظرہ نمرود کے ساتھ ہوا ہے۔ ابا کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اس مناظرے کی ترتیب یہ بنی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کے پاس آ گئے اور بڑے ادب کے ساتھ۔ اب یہاں پر دونوں طرفین حق اور باطل والے ہیں، ایمان اور کفر والے ہیں بھائی، یہ سیاسی اختلاف نہیں، خاندانی اختلاف نہیں، قومی اختلاف نہیں، لسانی اختلاف نہیں، ذاتی اختلاف نہیں، ایمان اور کفر کا اختلاف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا آپ جن بتوں کی بندگی کرتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں، نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، یہ آپ ان کی بندگی کر کے آپ تو شیطان کو راضی کر رہے ہیں، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے، وہ تو آپ کا دشمن ہے، ایسے نہ ہو کہ آپ پر عذاب ٹپک پڑے، اللہ کی طرف سے عذاب آپ پر نازل ہو جائے، لہذا بس کو چھوڑ دیں، لہذا اس کو چھوڑ دیں۔ باطل کی یہ نشانی ہے کہ جب اس کے پاس جواب دینے کے لیے، دلیل کا جواب دینے کے لیے دلیل نہیں ہوگی تو وہ یا تو گالی پہ اتر آئے گا یا گولی پہ اتر آئے گا یا بدتمیزی پہ اتر آئے گا۔ کیوں؟ دلیل کا جواب نہیں، بجائے اس کے کہ میں مان جاؤں، اس کی دلیل کو قبول کر لوں، نہ، باطل کی یہ نشانی ہے کہ وہ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے گا، دلیل کا جواب یا گالی سے دے گا یا گولی سے دے گا۔ اب ایسا ہی ہوا، باپ نے بجائے دلیل کے جواب دلیل سے دینے کے کہا کہ اگر تو یہ عیب بیان کرتا ہے تاکہ میں اپنے رب کو پروردگاروں کو چھوڑ دوں، کہا ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کے تجھے قتل کر دوں گا، یا نکل جا میرے شہر سے، زندگی بھر مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا، زندگی بھر اپنا چہرہ دکھانا۔ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ اور باپ کا معاملہ، لیکن میں قربان جاؤں اس ایمان اور کفر کے اختلاف کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے ادب کا دامن نہ چھوڑا، احترام کا دامن نہ چھوڑا، اختلاف کے باوجود۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا آپ جو مرضی میرے ساتھ کریں، قتل کرنا ہے کر دیں اور در بدر کرنا ہے، گھر سے باہر کرنا ہے، علاقے سے نکالنا ہے نکال دیں، میری زبان سے آپ ایسا جملہ بھی نہیں سنیں گے کہ وہ جملہ جو آپ کے دل کو دکھائے، ابراہیم کی زبان سے وہ جملہ بھی نہیں نکلے گا۔ اختلاف کے باوجود ادب کا لحاظ رکھا ہے، اختلاف کے باوجود عزت نفس کا اہتمام رکھا ہے، اختلاف کے باوجود ادب کا لحاظ، احترام کا لحاظ رکھا ہے۔ بتاؤ بھی ہمارا اختلاف کفر اسلام کا اختلاف ہے ہمارے معاشرے میں جو چل رہا ہے، تو ہم تو دوسرے پارٹی کو، سیاسی پارٹی ہو مذہبی پارٹی ہو، ہم اس کو تو دوسرے جو ہمارا اس سے اختلاف ہے، نظریات کا یا عقائد کا اختلاف ہے یا مسائل کا اختلاف ہے، عقائد کو چھوڑو، نظریات کا یا مسائل کا اختلاف ہے، میں اس کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ کیا آپ کے معاشرے میں یہ ذہن نہیں بنا دیا گیا کہ جو میرے لیڈر کو ٹھیک کہے گا وہ صحیح، چاہے سب سے بڑا ڈاکو کیوں نہ ہو، جو میرے لیڈر کو غلط کہے گا وہ سب سے بڑا چور ہے چاہے ایماندار ہی نہ ہو؟ یہ ماحول بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا بھائی؟ اختلاف کے باوجود احترام ہو۔ اور ہماری یہ کیفیت اللہ کی قسم، میں نے رات بڑا سوچا میں یہ بات نہ کروں، میرے بعض بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن کیا کروں، نہیں رہ جاتا، کہ ہم اپنے لیڈر کی محبت میں اپنے والدین کو بھی اپنی نگاہوں سے گرانے کو تیار ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرے قائد ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ساری دنیا فضل الرحمان سے بھر جائے، میرے باپ کے برابر ہو سکتی؟ اب میں مولانا فضل الرحمان کی محبت میں اپنے باپ کی بھی گستاخی کروں، میں نہ مولانا فضل الرحمان کا مخلص کے ساتھ مخلص ہوں، نہ ابا کے ساتھ مخلص۔ یہ پیچھے دنوں ایک لیڈر گرفتار ہوا تو میرا جاننے والا کہہ رہا ہے اس کی جگہ اگر میرا ابا ہوتا تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا اس کی گرفتاری پہ دکھ ہو رہا ہے۔
بھائی میں معافی چاہتا ہوں اگر میری یہ بات کسی کو بری لگے. میں نے پچھلے جمعے بھی معافی مانگ کے بات کی تھی. میں کسی کی دل آزاری کرنے یہاں نہیں بیٹھتا. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اللہ کا واسطہ, یہ ذرا وہ تعصب کا پردہ دماغ سے ہٹا کے اس کو سوچو کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں پوری دنیا مولوی فضل الرحمان سے بڑھ جائے, میرے باپ کے برابر نہیں ہو سکتی, میرا باپ کا مقام نہیں پا سکتی. مولانا فضل الرحمان کا حکم مانو نہ مانو مجھ پہ فرض نہیں ہے, باپ کا حکم ماننا مجھ پہ فرض ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, کسی اور کی بات کروں گا پھر پریشان ہوں گے ساتھی. تو اس لیے بھائی اختلاف کے باوجود احترام رکھو. مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں اہل حدیث ایک عالم تھے, مولانا عبد الجبار غزنوی. اہل حدیث تھے لیکن متعصب نہیں تھے, متعصب نہیں تھے. ان کا یہ فتویٰ نہیں تھا کہ جو رفع دین کرتا اس کی نماز ہوتی ہے, جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. ان کا یہ فتویٰ نہیں تھا بھائی. جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا اس کی نماز ہوتی ہے, جو امام کے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. متعصب نہیں تھے. ٹھیک ہے جی, ان کی بھی ہوتی ہے, ہماری بھی ہوتی ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, ہم بھی ٹھیک ہیں. ان کا یہ فتویٰ تھا. وہ ملاقات کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ کے پاس. یہ آپ کے لاہور, یہ آپ کے شیراں والے گیٹ میں. لاہوری صاحب کو پتہ چل گیا کہ بھی وہ تم اپنے مریدین کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. تو لاہوری صاحب رحمۃ اللہ نے بٹھایا اپنے سب مریدین کو, نمازیوں کو. دیکھو وہ نماز میں رفع دین کرتے ہیں اور امام کے پیچھے اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں. تو یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا وہ آ رہے ہیں, وہ ہمارے مہمان ہیں, تو مہمان کا ہم پر حق ہے. لہٰذا اگر وہ رفع دین کرتے ہیں تو تمہیں بھی کرنا ہوگا, تم بھی رفع دین کر لینا. اگر وہ امام کے پیچھے اونچی آمین کہتے ہیں تم بھی کہہ لینا. کہ رفع دین کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا اور چھوڑنے سے بھی کوئی کافر نہیں ہوتا. ادھر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو سمجھا رہے ہیں, بھائی دیکھو جس کے پاس ہم جا رہے ہیں نا وہ حنفی المسلک ہیں, وہ رفع دین نہیں کرتے اور اونچی آمین بھی نہیں کہتے. تو ہم چونکہ میزبان کے پاس جا رہے ہیں تو ان کی عزت بھی ہم پہ لازمی ہے. لہذا وہاں جا کے رفع دین نہیں کرنا, وہاں جا کے امام کے پیچھے آمین اونچی آواز سے نہیں کہنی. پھر تاریخ نے دیکھا کہ جنہوں نے زندگی بھر کبھی رفع دین نہیں کیا وہ رفع دین کر رہے ہیں, جنہوں نے کبھی سورہ فاتحہ کے بعد امام کے پیچھے آمین نہیں کہا وہ آمین کہہ رہے ہیں, اور جنہوں نے زندگی بھر رفع دین کیا ہے وہ رفع دین نہیں کر رہے. اختلاف کے باوجود عزت دی کہ نہیں دی؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں, اختلاف رکھو, اور اختلاف قیامت تک کم نہیں ہوگا, لیکن عزت ضروری ہے بھائی. ہر ایک کا مقام سمجھو, ماں کا مقام, باپ کا مقام, عالم کا مقام سمجھو بھائی, عام آدمی کا مقام بھی سمجھو. حضور نے نہیں فرمایا انزلوا الناس منازلہم, کہ ہر آدمی کو اس کی حیثیت کے مطابق عزت دو بھائی, ہر حیثیت کے مطابق عزت. تو خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختلاف کے باوجود بھی کیا کہا؟ ابا سے محبت سے بات کیا. قیامت کے دن اللہ جل شان, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس قیامت کے دن ابا ملیں گے. تو ابا سے ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ابا میں نے آپ سے کہا تھا نا میری نافرمانی نہ کرنا ورنہ آپ نقصان اٹھائیں گے. کہا بیٹا آج میں تیری نافرمانی نہیں کرتا, آج میں تیری ہر بات مانوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں آئیں گے, یا اللہ آپ نے مجھ سے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے. یا اللہ اس سے بڑی کیا رسوائی ہوگی کہ میرا ابا اور جہنم میں جائے؟ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے, چاہے نبی ہی کا باپ کیوں نہ ہو, نبی ہی کا بیٹا کیوں نہ ہو, نبی ہی کی بیوی کیوں نہ ہو, ہے کافر جنت میں نہیں جا سکتا. پھر فرمایا ابراہیم نیچے دیکھو, بخاری شریف کی حدیث, حضور نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے تو ایک گوشت کا گندا لوتھڑا پڑا ہوگا. جبرائیل فرشتے آئیں گے اس لوتھڑے کو پاؤں سے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے. یہ کون ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کے ابا. تو دنیا میں نسبت نہیں چلتی کہ میری نسبت بڑی اونچی ہے, میرا خاندان بڑا اونچا ہے, میں بڑے کسی علامہ فہامی کا بیٹا ہوں اور پیر صاحب کا مرید ہوں یا پیر صاحب کا بیٹا ہوں, میرا تو بیڑا پار ہے. نہیں, فرمائے فاطمہ قبر میں عمل چلتا ہے, رشتہ داری نہیں چلتی. قبر میں تو عمل ہوگا, قبر عمل دیکھے گی, عمل پوچھے گی لے کے کیا آئے ہو, نسبت نہیں. حالانکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب کے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے, میرا رشتہ باقی رہے گا, میرا تعلق باقی رہے گا. تو تعلق کی بنیاد پر کبھی گھمنڈ میں نہ آنا, عمل کرو. ایک بھائی سے بات ہوئی, بھائی نماز نہیں پڑھتے, وہ اسی داتا نو منانا لے آئیں, وہ اسی داتا نو منانا لے آئیں. مولوی صاحب کی ہو گیا ہے,
بھائی جو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے عمل کیا ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ علی حجویری رحمت اللہ کتاب ہے نا کشف المحجوب، اتنی موٹی کتاب ہے، کوئی ایک لائن ایسی دکھا دو کہ اس میں لکھا ہو بھی میرے قبر پہ آ کے ڈھول ڈما کے کرنا تیری بخشش ہو جائے گی، لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا۔ عمل کی دعوت، عمل کی بنیاد پر اللہ کے ہاں عزت ہے بھائی، بغیر عمل کے نہیں۔ تو خیر ابراہیم علیہ السلام کہ ابا کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اختلاف پڑ گیا۔ دوسرا منازعہ نمرود کے ساتھ ہوا ہے۔ نمرود کو دعوت دی کہ بھئی تو کیسے الہ ہو سکتا ہے، کیسے رب ہو سکتا ہے، کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو خدا نہیں ہے، خدا تو اللہ ہے، جو تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے۔ کہا اچھا کہ ابراہیم تیرا رب کیا کرتا ہے، تیرا رب کیا کر سکتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی اور زندہ بھی کرتا ہے، زندگی موت کا مالک۔ بھائی یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ نمرود صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ کام میں بھی کر لیتا ہوں۔ اچھا بھی کیسے کر لیتے ہو؟ دو قیدیوں کو بلایا، دونوں کو پھانسی کی سزا تھی۔ ایک کو کہتے چل بھی تو آزاد نکل، چھٹی کر، موج کر، دوسرے کو پھانسی پہ لٹکا دیا، کہا دیکھو یہ کام تو میں نے بھی کر دیا۔ ایک کو زندگی دے دی، ایک کو موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ یہ عقل کا اندھا ہے، اس کو عقلی چوٹ مارنی پڑے گی، عقلی چوٹ مارنی پڑے گی۔ کبھی میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، تو رب ہے تو مغرب سے نکال مشرق میں غروب کر۔ فبہت الذی کفر، یہاں پہ پٹھان نے ترجمہ کیا، میں وہ یہاں نہیں کر سکتا، باہر کسی کبھی ہو تو مجھ سے پوچھ لینا۔ فبہت الذی کفر یعنی کیا مطلب؟ کافر ہکا بھکا رہ گیا کہ اب اس دلیل کا میں کیا جواب دوں؟ تو دلیل کا جواب نہ بنا، ابراہیم کو نکال دیا اور بغض اور حسد شروع کر دیا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تو اس کا کام یہ تھا کہ غلہ وغیرہ سارا اکٹھا کر کے اپنے پاس رکھ لیتا، لوگوں کو سجدہ کرواتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے کے لیے آگے، کبھی غلہ دو، کبھی سجدہ کرو۔ سجدہ تو تجھے نہیں ہوگا، سجدہ تو اللہ کو ہوتا ہے، سجدہ تو اللہ کو ہوتا ہے۔ خیر واپس کر دیا خالی ہاتھ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد دو بوریاں، دونوں بوریوں میں ریت بھر دی۔ وہ ہمارے ایک ساتھی تھے تبلیغی بیچارے بڑے سادے، ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار سے باہر نکلے تو انہوں نے آٹے جو بوریاں تھے اس میں ریت ڈالی اور اپنی سائیکل کے پیچھے رکھی، اور سائیکل لے کے اپنے گھر آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سائیکل تھی، وہ ایک میں بات سن رہا تھا بیارا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے، 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے، پیچھے فرعون کو بتایا، تو فرعون کو بتایا بھی موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم کو لے کے نکل گئے۔ تو کہا جی فرعون کو غصہ آیا، غصہ آ کے اپنے گھر میں دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اور کھٹکھٹا کہتا ہے نکالو میری جیپ، میری جیپ نکالو۔ موسیٰ کے بعد فرعون کے بعد جیپ کیسے آ گئی؟ کبھی رب بنا پھرتا اس کے بعد جیپ بھی نہیں ہوگی۔ تو بھائی ایسی باتوں سے پرہیز کریں، علماء سے پوچھ کے باتیں کیا کریں۔ خیر ابراہیم علیہ السلام نے وہ آٹے کی بوریاں جو اس میں ریت بھری ہوئی گھر لا کے رکھ دی اور آ کے خود آرام میں لیٹ گئے۔ کیا بیوی سے کیا کہوں گا؟ خیر سو کے اٹھے تو کھانا تیار سامنے، روٹی پڑی ہوئی ہے۔ کہا یہ روٹی کہاں سے آئی؟ کہا جی وہ جو آپ آٹا لے کے آئے ہیں۔ کہ اللہ کی قسم میں تو ریت لے کے آیا تھا۔ بیوی نے کہا میں نے کھولا تو وہ تو آٹا تھا، وہ تو آٹا تھا۔ ریت کو آٹا کس نے بنایا؟ کیوں بنایا؟ اللہ ساتھ تھا، اللہ ساتھ تھا۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل ہے بھائی؟ کوئی کام مشکل نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حج پر گئے تو ایک سادہ صحابی وہ غالباً عرفات یا مینا کے میدان سے واپس آئے تو دوڑے آگے بیت اللہ میں آگے، یا اللہ پہلے میری سن لے، پیچھے رش ہو جائے گا پھر تو میری نہیں سنے گا۔ سادے لوگ ہیں نا، تو اللہ سب کی سنتا ہے، ایک ہی وقت میں سنتا ہے۔ تو اس لیے بھائی اللہ کو ساتھ لوگے، اللہ یوں غیبی نظام چلائے گا، آپ کے حق میں چلائے گا۔ تو اب اگلا معاملہ، اب جو عقیدہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، وہ عقیدہ سن لو بھائی۔ ان کا میلہ ہوتا تھا، سال میں ایک دفعہ میلے کے لیے جاتے تھے، اور انہوں نے اپنا بت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں بتوں کی بندگی کرتے۔ قصہ مشہور ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بھی آپ بھی میلے پہ چلیں۔ تو ابراہیم صاحب نے یہ اس ستارے کو دیکھ کے کہا بھی میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا ہے۔ توریہ کا مطلب سمجھو، توریہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا جملہ بولنا
کہ جس سے اگلا سننے والا کوئی مطلب لے اور بولنے والا کوئی مطلب لے، اس کو توریہ کہا جاتا ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں کہلاتا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کی گرفتاری کا حکم ہوا تو یہ اپنی مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، مسجد میں تھے، تو پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے آ گئی. اب پولیس ان کو جانتی نہیں ہے کہ کون ہے. مولانا قاسم نانوتوی شکل سے نہیں پہچانتے کہ کون ہے. اب مولانا قاسم نانوتوی سے پوچھ رہے ہیں یہ قاسم کدھر ہے بھائی؟ تو مولانا قاسم صاحب ادھر کھڑے تھے، مثال دے رہا ہوں، ادھر کھڑے تھے تو ادھر سے ادھر آگے، ادھر سے ادھر آگے. کہا اللہ کی قسم ابھی یہیں کھڑے تھے. جھوٹ بولا. اس کو کہتے ہیں توریہ، کہ کہنے والا کچھ مطلب رہ رہا ہے، سننے والا کچھ مطلب رہ رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ توریہ استعمال کیا. میں بیمار ہوں، کیا مطلب؟ کہ ہو سکتا ہے میں آگے جا کے بیمار ہو جاؤں. یا اپنی روح کے اعتبار سے کیا کہ میری روح بڑی بیمار ہے، جسم تو ٹھیک ہے لیکن روح بیمار ہے. اس کو توریہ کہتے ہیں. یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. شیعہ لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق ماننے کو تیار نہیں ہیں. کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا بنایا ہوا خلیل صدیق جب جھوٹ بول سکتا ہے تو امتیوں کا صدیق بنایا ہوا جھوٹ کیوں نہیں بول سکتا؟ دلیل کے طور پر یہ بات پیش کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے، انہوں نے ستاروں کو دیکھ کر بیماری کا نام کہا تو یہ جھوٹ بولا ہے. تو یہ جھوٹ ہے. میں نے جو آپ کو بات بتائی یہ توریہ ہے. توریہ جائز ہے. تو لوگ چلے گئے تو یہ خیر آگے بت خانے میں آگے سارے بتوں کو اڑا دیا، کسی کی ناک ٹانگ آنکھ اڑا دی، جو سب سے بڑا تھا اس کے کندھے پہ کلاڑی رکھ دی. اب وہ سارے واپس آ گئے کہ چلو بھائی پہلے خداؤں کو سجدہ کریں. اب دوڑے گئے تو سارے خدا، کوئی لنگڑا، کوئی لولا، کوئی انا، کوئی کانا، سارے خدا ایسے ہوئے پڑے. تو بڑے کے کندھے پہ کلاڑی پڑی ہوئی ہے. کبھی کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ چلو اپنے خداؤں کی مدد کرو. یہ کیسے خدا ہیں بھائی خدا کی مدد کر رہے ہیں؟ کیسے اللہ نے عقل ماری ہوئی ہے. کبھی کس نے کیا؟ کہا ابراہیم نے کیا. بھائی یہ اسی نے کام، اسی کا ہو سکتا ہے. کسی ابراہیم کو بلایا، یہ آپ نے کیا؟ اسے پوچھو، جسے کندھے پہ کلاڑی اسے پوچھو. فرمایا ابراہیم تجھے پتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے. فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. کہا پھر تف ہے تم پر کہ جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اس کے سامنے سجدے کرتے ہو. پھر تف ہے تم پر. تو دلیل آئی، جواب نہیں آیا. چلو بھائی عبرت کا نشان بنا ابراہیم کو، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کہتا ہے آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی، کئی دن تک آگ چلی، اتنی ہوگی کہ اس کی تپش سے پرندہ جل جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا. اب ڈالیں کیسے؟ شیطان انسان کی شکل میں اس نے منجنیق غلیل کی طرح ایک جو ہے وہ مشین بنا کر دی. اس کے دائیں طرف بانس لگائے، بانس کے ربڑ لگایا اور یہاں پر بیٹھنے کی ٹوکری بنائی، ابراہیم کو بٹھا دیا اور اب اس کو ٹوکری کو کھینچ رہے پیچھے. اور ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی اتار دیا تھا، ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیے تھے. ہاں تو قیامت کے دن سب سے پہلے کیونکہ سارے انسان ننگے کھڑے ہوں گے، مرد عورت سب ننگے ہوں گے قیامت کے دن میدان محشر میں، ننگے پاؤں ننگے جسم اور بغیر ختنے کے کھڑے ہوں گے. تو اللہ پاک سب سے پہلے میدان محشر میں اگر کسی کو لباس پہنائے گا تو ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد پھر ہمارے نبی کو پہنایا جائے گا. کیوں؟ یہ اس چیز کا بدلہ ہے کہ یہ میرا ابراہیم جو میرے لیے دنیا میں سب سے پہلے برہنہ ہوا تھا، میں اس کی عزت دوں گا، اس کو بدلہ دوں گا اس کا. یہ جزوی فضیلت ہے. تو خیر کپڑے اتار دیے. کپڑے کیوں اتارے؟ وہ کہہ رہے کہ آگ ڈائریکٹ ابراہیم کو چھوئے، اتنا بھی ہم انتظار نہیں کرنا چاہتے کہ پہلے کپڑے جلیں پھر ابراہیم جلے. ہم اتنا انتظار بھی نہیں کر سکتے. اب غلیل میں ڈال دیا. اب ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا. اللہ الصمد. ابراہیم علیہ یوں ہوا میں ہیں، فضا میں ہیں، ادھر جبرائیل، ادھر پانی کا فرشتہ. ابراہیم کی زبان پہ ایک ہی جملہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ کافی ہے، بہترین کارساز. ابراہیم جبرائیل، اے ابراہیم آپ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں. کہا اللہ کے حکم سے آئے ہو؟ کہا حکم سے تو نہیں آئے، پوچھ کے آئے ہیں. کہا نہیں 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 نہیں، مجھے تمہاری بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے، حکم سے آئے ہو تو کام کرو، حکم سے نہیں آئے فاما الی اللہ فنعم. اب مجھے اللہ ہی کی ضرورت، وہی میرے لیے بہترین نظام چلائے گا، وہی میرے مددگار ہے، میں اس کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ نہیں کروں گا. جب ابراہیم نے اسباب کو چھوڑا پھر اللہ نے بھی براہ راست آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. ٹھنڈی کا جملہ سنا،
पूरे रोए जमीन पर आग ठंडी हो गई, एक मोमबत्ती भी नहीं जल रही थी, अगर जल रही थी तो वो जला भी नहीं रही थी, अल्लाह के हुक्म का रोब था। पूरी सरजमीन पर आग ने गर्म करना छोड़ दिया और जलाना छोड़ दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गए हैं। तफसीर में हज़रत अली मुर्तदा से मनकूल है कि अगर अल्लाह अगला जुमला ना कहते वस्सलाम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग की ठंडक में ठंड लगना शुरू हो जाती। आग की ठंडक में अल्लाह उनको ठंड लगाना शुरू कर देता। लेकिन जब लफ्ज़ सलामा कहा तो वो सलामती वाली होगी, न ठंड लग रही है न गर्मी लग रही है, न ठंड से जल रहे हैं न गर्माइश से जल रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में बैठे हुए हैं, जन्नत से रेशम का लिबास आया, उनको पहनाया गया। जिब्राइल आए, उसी आग में पर मारा, पानी का चश्मा जारी हो गया, पर मारा, अनार का दरख्त उग गया, जन्नत से तख्त लाया गया, तख्त में बिठाया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब आग के अंदर बिल्कुल सही सलामत फिर रहे हैं। क्यों फिर रहे हैं कि आग ने इब्राहिम को अपनी गोद में यूं लिया अल्लाह के हुक्म के बाद, जैसे मां अपने बच्चे को गोद में लेती है। और जो रस्सियां थी सिर्फ वो रस्सियां जली हैं, उन रस्सियों के साथ जो इब्राहिम का बाल था, अल्लाह की कसम अल्लाह ने उस बाल को भी जलने नहीं दिया। क्या नकीद और नजरिया? ये करने धरने वाला कौन है भाई? अल्लाह है। अल्लाह के हुक्म इरादे के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आग में जल रहे सारा कुफर नमरूद समेत और हजरत इब्राहिम के अब्बा आजर समेत सारा कुछ देख रहे हैं। आग में इब्राहिम, जिंदगी, मौत में जिंदगी, हलाकत में जिंदगी। तो बेख्तियार आजर की जुबान से निकला, निअमा रब्बु रब्बुका या इब्राहिम, है इब्राहिम तेरे रब के क्या कहने कि जो तुझे आग में भी पाल के दिखा रहा है। यहां दो रवायतें मिलती, एक रवायत ये कि नमरूद की बेटी अपने महल से यह सारा मंजर देख रही थी, नीचे उतर के कहने लगी, इब्राहिम अगर मैं आग में आ जाऊं मुझे आग कुछ कहेगी? कहा नहीं, अगर तू वो कहे जो मैं कहता हूं तुझे आग नहीं छू सकती। का क्या? का पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। कलमा पढ़ाया तो ये नमरूद की बेटी कलमा पढ़ते ही आग में गई, आग ने उसको छुआ तक नहीं। मां ने देखा इब्राहिम के, बेटा मैं तुझे मिलना चाहती हूं। कहा अम्मा आजा। कलमा पढ़ाया, अम्मा आई, इब्राहिम के माथे का बोसा लिया, सीधे वापस आ गई। क्या मतलब? कि नबी के अमल में, नबी की सुन्नत में इतनी ताकत है, अल्लाह की कसम दुनिया की आग उसके नहीं छू सकती, तो क़यामत के दिन जहन्नम की आग भी ना छू सकेगी। नबी की सुन्नत में इतनी ताकत है, नबी की बात के मानने में इतनी ताकत है। तो लिहाजा भी अकीदा नजरिया लेकर जाओ कि सब कुछ करने वाला कौन है? अल्लाह है। सारी दुनिया नफा देना चाहे अल्लाह ना चाहे होगा, सारी दुनिया नुकसान देना चाहे अल्लाह ना चाहे होगा नहीं। मेरे सारे मसले कौन हल करेगा? अल्लाह करेगा। तो हाथ किसके सामने उठेगा? झोली किसके सामने उठेगी? और माथा किसके सामने झुकेगा? ये जुबान किसकी नजर नियाज करेगी? अल्लाह के लिए। ये अकीदा नजरिया है। दूसरी बात कि नबी की मान के चलो, नबी की मान के चलेंगे, दुनिया भी आफियत वाली गुजर जाएगी, अल्लाह आखिरत भी आफियत से गुजार देगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।